السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل کی صاحبزادی کے اغوا کے بارے میں دو روز قبل جو ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستانی میڈیا میں بھی خبریں گردش کرتی رہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان میں افغانستان کے جو سفیر ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا۔ اور اس سے پہلے جب یہ اطلاعات سامنے آئی تھی تو پاکستان کی جو پولیس ہے، اسلام آباد پولیس اور تحقیقاتی ادارے، وہ فوراً حرکت میں آئے اور انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد کی جو سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ تمام دیکھیں، اور اس کے نتیجے میں کسی ایک نتیجے پر پہنچے، اور کچھ فوٹیجز سے اندازہ ہوا کہ ان کی صاحبزادی کس طرح سے گھر سے نکلیں، اور پھر کس طرح وہ مختلف ٹیکسی جو ہے وہ کرائے پر لے کر انہوں نے 3 گاڑیاں مختلف اوقات میں کرائے پر حاصل کیں اور ان کے اوپر سفر کیا۔ اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ کہ ان کو کوئی اغوا کیا گیا تھا اسلام آباد میں، اور پھر ان کو 4-5 گھنٹے اغوا کاروں نے اپنے پاس رکھا، بے ہوش رکھا، تشدد کیا۔ جو افغانستان کے سفیر ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ ان پہ بری طرح تشدد کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں اور گھر آئیں، اور اب ان کی حالت ٹھیک ہے، اور پاکستان کے اور افغانستان کے جو متعلقہ حکام ہیں وہ اس سارے واقعے کو فالو کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ان تمام جو نیک خواہشات اور ہمدردی کا اظہار کرنے والے لوگ تھے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اپنے اس ٹویٹ میں۔ تو یہ ساری صورتحال یقیناً پاکستان کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ اس کو انڈین میڈیا میں بالخصوص بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی، اور پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر بڑا تنقید کا اظہار کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو طالبان کے ساتھ لنک کیا گیا۔ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اس نے بھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اچھالا، اور اس کو طالبان کے ساتھ لنک کیا گیا اور کہا گیا پاکستان کے اندر انتہا پسندی ہے، اور یہاں سفارتکار بھی محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی اس کے اوپر کڑی تنقید کی حکومت پر۔ لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں تحقیقات کے نتیجے میں بڑی حیران کن چیزیں ہیں، اور بڑی افسوسناک صورتحال بھی ہے کہ کس طرح سے ایک ممالک کی سطح پر جس طرح گلی محلے میں بعض بچے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کے لیے چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح سے بڑے ممالک جو ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس میں اپنی بیٹیوں کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کے مطابق جو افغان سفیر کی صاحبزادی ہیں سلسلہ علی خیل، وہ گھر سے پیدل نکلی تھیں۔ انہوں نے ایک ٹیکسی کو ہائر کیا، پرائیویٹ ٹیکسی کو۔ اب جو سفارتی عملہ ہوتا ہے اور بالخصوص جو سفیر ہوتا ہے اس کو سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے، اس کی موومنٹ کے حوالے سے بھی جو اسلام آباد انتظامیہ ہے وہ آگاہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ یہ جو ایون ان کی جو فیملی ہے وہ بھی سفارت خانے کی گاڑیوں میں جب موو کرتی ہے تو وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر پر ہوتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے افسوسناک واقعے سے بچنے کے لیے جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ لیکن ان کی صاحبزادی جب گھر سے نکلی تو وہ پیدل گھر سے نکلی، اور پھر جا کے انہوں نے سڑک سے ایک ٹیکسی ہائر کی، اور اس ٹیکسی میں بیٹھ کر اسلام آباد میں G7 مرکز میں کھڈا مارکیٹ ہے وہاں پہ انہوں نے ٹیکسی جا کے چینج کی، اور وہاں ایک دوسری ٹیکسی ہائر کی، اور اس ٹیکسی پر وہ راولپنڈی گئیں۔ راولپنڈی میں کچھ وقت گزارنے کے بعد مارکیٹ میں وہاں سے وہ ٹیکسی لے کر اسلام آباد آئیں، اور پھر دامنے کو پر بھی گئیں وہ، اور دامنے کو کے اوپر جا کے انہوں نے اپنا موبائل فون بھی کیا۔ اس دوران بھی وہ ٹیکسی کے دوران جب سفر کر رہی تھی اپنے موبائل کے اوپر ٹیلی فون کالز بھی کرتی رہیں، میسیجز بھی کرتی رہیں، اور دامنے کو کے بعد جو ہے کہ پھر وہ اپنے گھر آئی تھیں۔ لیکن کہانی یہ بتائی گئی کہ وہ 5 گھنٹے جو ہے کہ ان کو اغوا کیا رکھا، بے ہوش کیا رکھا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا میں ایک لڑکی کی تصویر بھی جاری کی گئی جس کے چہرے کے اوپر تشدد کے نشانات تھے، آنکھوں پہ، چہرے پر زخم کے نشان تھے، اور اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، بڑے باشعور لوگ، اور ایون بعض یونیورسٹیز کے اور کالجز کے جو پروفیسر حضرات ہیں وہ بھی ان تصاویر کو شیئر کر رہے تھے کہ جناب یہ اسلام آباد جیسے شہر میں طالبان کی سوچ کی فکر رکھنے والے لوگ جو ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو پروپیگنڈا ہے وہ میڈیا میں چل رہا تھا۔ اس پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے پھر افغان سفیر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنی بیٹی کی تصویر بھی جاری کی کہ نہیں میری بیٹی کی تصویر یہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں شاید وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پروپیگنڈا ذرا کم ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ تحقیقات سامنے آئیں سی فوٹیج کو اور اس کی موومنٹ کو جب دیکھا گیا اس لڑکی کی، اور وہ فوٹیجز لے کر جو تحقیقاتی ٹیم تھی امبیسڈر صاحب کے گھر گئی اور ان کی صاحبزادی سے بھی ملاقات ہوئی، تو پہلے تو ان کی صاحبزادی ہر سوال کے جواب میں یہ کہتی رہی کہ نہیں ان کو بے ہوش کر دیا گیا تھا، انہیں کچھ نہیں پتا کہاں لے کر گئے ہیں کیا نہیں ہے۔ جب ساری سوال و جواب مکمل ہو گئے تو اس کے بعد تفتیشی ٹیم نے سفیر صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو وہ فوٹیجز دکھائیں جس میں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹیکسی میں سفر کر رہی ہیں، ٹیکسی کے سفر کے دوران وہ گفتگو بھی کر رہی ہیں، فون کے اوپر اپنا موبائل فون بھی یوز کر رہی ہیں،
اور پھر اس کے بعد جو دامنے کو وہ گئیں وہ بھی سارا ان کو جب دکھایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ سفیر صاحب نے نہ ان کی صاحبزادی نے. اور پھر جب بعد میں تفتیشی اداروں نے ان کا موبائل حاصل کرنے کی کوشش کی اور کہا گیا جی کہ وہ اس سے جو ہے کہ مزید تحقیقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کی صاحبزادی نے پھر موبائل سے تمام کال ڈیٹا اور تمام جو ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ کر کے بالکل صاف کر کے جو ہے کہ پھر وہ تحقیقاتی اداروں کے حوالے کیا. تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں، تمام شواہد جو ہے کہ ایمبیسڈر صاحب کے سامنے اور ان کی صاحبزادی کے سامنے رکھے گئے اور یہ انہیں بتایا گیا کہ یہ بے ہوش نہیں کیا گیا تھا ان کو، نہ ہی کڈنیپ کیا گیا تھا. جو ابتدائی طور پہ نظر آ رہا ہے یہ خود اپنی مرضی سے گئی تھیں اور انہوں نے 3 گاڑیاں تبدیل کی اور اس سفر کے دوران جو ہے کہ وہ گفتگو بھی کرتی رہیں، بے ہوش نہیں تھیں اور موبائل پہ کسی سے رابطے پر بھی رہی ہیں. تو اس لیے اس کے بعد جب یہ اطلاعات ایمبیسڈر صاحب نے کابل میں بھی اپنی حکومت کو پہنچائی تو پھر افغان حکومت نے یہ فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ جو اسلام آباد میں ان کے سفیر ہیں نجیب اللہ خیل صاحب، ان کو اور جو سینئر ڈپلومیٹ ہیں ان کو سیکیورٹی کنسرنز کا اظہار کر کے فوراً واپس کابل طلب کر لیا گیا. دوسری طرف جو ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے اور پاکستان کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ جو بغیر چیزوں کی تصدیق کیے بغیر جو ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے کے اوپر پاکستان کو گالی دی جائے یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے تو وہ فوری طور کے اوپر یہاں پہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور اپنے سوشل جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یا سوشل ہینڈلز اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر وہ منوان چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب اس تمام تر صورتحال سامنے آئی تو اس کے بعد پھر افغان حکومت نے اپنے سفیر کو، اپنے عملے کو جو ہے کہ سینئر عملے کو فوری طور کے اوپر کابل واپس بلا لیا اور کہا جی کہ سیکورٹی کنسرن ہے. میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے کہ ہمیں یہ چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت یہ ساری کارروائی کی گئی اور اس میں افغان ایمبیسڈر نے بڑے ایک ذمہ دار منصب ہوتا ہے. یہ کسی بھی ملک کے سفیر جو ہیں وہ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ایک ایسا ذمہ دار شخص جو ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگا کر کسی اس قسم کی حرکت کے اندر ملوث ہوتا ہے تو پھر اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر سفارتی، سیاسی یا اخلاقی اقدار کی کیا حالت ہوگی، کیا نوعیت ہوگی. اور پھر یہ خبر پھیلتے ہی اس کے بعد جو ہے کہ انڈیا کی جانب سے اس کے اوپر بھرپور کمپین چلانا اور ایک پوری جو ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کمپین چلانا اور پھر پاکستان کے اندر بہت سے جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئے. تو یہ بظاہر جو ہے یہ چیزیں ابھی تو یہی نظر آ رہی ہیں کہ اس کے اندر افغانستان اور انڈیا کا جو NDS اور را کا نیکسس بہت پرانا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جب سے وار اینڈ ٹیررزم کا یہ معاملہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے اندر، کراچی کے اندر، پنجاب کے اندر بے شمار دہشت گردی کے ایسے واقعات ہیں جس میں NDS اور را کا نیکسس ثابت ہوتا ہے. کلبھوشن جادیو اسی نیٹ ورک کا ایک حصہ ہے جو پاکستان نے پکڑا ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ممالک، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ بڑے ممالک جو ہیں وہ اس قسم کی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں جہاں پہ اپنی بیٹیوں کو، ان کی عزتوں کو استعمال کرتے ہیں دوسرے ممالک کے اوپر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے. تو اب حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ پبلک کی جائیں تاکہ وہ میڈیا کے اندر لائی جائیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ان کو لایا جائے تاکہ عالمی برادری کو بھی پتہ چلے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اور کون سے ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آزادی اظہار جو ہے وہ یقیناً کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی دیتا ہے، لیکن آزادی اظہار کی آڑ میں ملک کو بدنام کرنا اور اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو پھیلانا یقیناً بڑا افسوسناک ہے. اور یہی وہ طریقے یا چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں حکومتیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں پھر وہ سختی کرتے ہیں. جب سختی کی جاتی ہے تو پھر وبیلا کیا جاتا ہے جی کہ آزادی اظہار کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے اور آئینی حق کے اوپر جو ہے قدغن لگائی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں بھی تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، ہماری سیاسی قیادتوں کو بھی. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ہمارے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، ہمارے فکری، ہمارے فرقہ وارانہ یا مسلکی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم پاکستانی ہیں صاحب، چاہے ہمارا مذہب کوئی بھی ہو، ہمارا مسلک کوئی بھی ہو، ہمارا فرقہ کوئی بھی ہو، ہماری سیاسی وابستگی کسی جماعت سے بھی ہو، ہماری دینی یا مسلکی جو وابستگی ہے وہ خواہ کسی بھی مسلک یا دین سے ہو، لیکن ہم پاکستانی ہیں. تو ہمیں بطور پاکستانی یہ سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر ہیں یا پاکستان کو بدنام کرنے والی مہم ہیں ہم اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اداروں کو بھی
جو ہے کہ وہ اپنی جو پالیسی ہے اس کے اوپر ذرا ریویو کرنا چاہیے، اور ہمیں معذرت خانہ رویہ ہر بار اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور اس معاملے کے اندر بھی ہم نے فوری طور کے اوپر FIR درج کی، فوری طور کے اوپر تحقیقات کی. اب ان تحقیقات کو یا ان عوامل کو جو یا ان شواہد کو جو موجود ہیں، ہمیں کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کابل کے ساتھ کہ جی اچھا جی آپ کے سفیر کے ساتھ یا آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، بلکہ ہمیں بڑا واضح طور کے اوپر ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے سفیر نے اپنی بیٹی کا استعمال کیا، اور یہ انتہائی غیر اخلاقی، ایک غیر قانونی اور ایک غیر سفارتی اور جنیوا کنونشن کے خلاف یہ سرگرمی ہے. اس میں تو ہمیں ان کے سفارتی عملے کو جو ہے کہ ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کے ملک بدر کرنا چاہیے، ریدر دین کہ افغانستان حکومت یہ اعلان کرے کہ جی پاکستان کے اندر سیکورٹی کے حالات بڑی خراب ہے، ہم واپس کر رہے ہیں. تو جب ان کو اپنی اوقات کا پتہ چلا، جب ان کو ان کی اپنی یہ گھٹیا حرکت بے نقاب ہوئی اور دیکھا کہ شواہد موجود ہے، CCTV فوٹیج موجود ہے کہ جس کے ان کی بیٹی جو ہے وہ خود سفر کر رہی ہے، ایک سے دوسری گاڑی کو تبدیل کر رہی ہے اور ٹیلی فون بھی مسلسل رابطے پر بھی ہے، تو اس کے بعد وہ اپنا منہ چھپانے کے لیے یہاں سے بھاگے ہیں اور اپنی عزت بچانے کے لیے کہ جیسے سیکورٹی حالات ہے، اس سے پہلے کہ پاکستان ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے یہاں سے نکالے، خود یہاں سے نکل جائے. تو میرا خیال ہے ابھی بھی پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر اس کا بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، اور وہ تمام شواہد پبلک کرنے چاہیے جس میں یہ ثابت ہو رہا ہو کہ وہ لڑکی خود اپنی مرضی سے سفر کر رہی ہے اور ٹیلی فون کے اوپر رابطے پر بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ایسے سفارتکاروں کے بارے میں اگرچہ انہوں نے واپس بلا لیا، اس کے باوجود جو ہے کہ ان کو غیر سفارتی سرگرمیوں میں، غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث قرار دے کر ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دینا چاہیے، تاکہ آئندہ بھی اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو اس کو یہ اندازہ ہو کہ قانون یا جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی نظر ہے ہر چیز کے اوپر، اور بلا جواز بلا وجہ کسی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے جو غیر جس قسم کے مقاصد ہیں جس سے ایک دوسرے کے اندر بدگمانی پیدا کرنا یا اختلافات پیدا کرنا، ان کی تکمیل کے لیے افغانستان کے اندر جو افغانستان کی حکومت کو شکست ہو رہی ہے یا کمزور پڑ رہی ہے، اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. افغانستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں کس قسم کا قبائلی سسٹم ہے، کس قسم کے وہاں پہ حالات ہوتے ہیں. اس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالنا جو ہے وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے مترادف ہوگا. تو وہ ان کو اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہیے، اور پاکستان کو جو ہے کہ ایگریسولی اس چیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے، تاکہ عالمی دنیا کو بھی پتہ چلے کہ افغانستان یا انڈیا کے جو نیکسز ہے وہ کتنے چھوٹے اور گھٹیا جو ہے کہ حربے استعمال کرتے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. ان کو بھی ایکسپوز جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر کرنا چاہیے ٹھوس شواہد کے ساتھ.